آج ہم ہوپ ڈرامے کے ایپیسوڈ 28 پر بات کریں گے۔ اس ڈرامے کی پاپولیرٹی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ اس ڈرامے کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔ اب ہم کہانی پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ ایک سین میں ابرار ریشم کو فون کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے گھر والوں سے ہماری شادی کی بات کی۔ ریشم کہتی ہے کہ میمونہ واپس آ گئی ہے اور مجھے یقین ہے وہ ہماری مدد کرے گی۔ پھر ابرار پوچھتا ہے کیا ہم کہیں باہر چل سکتے ہیں؟ تم سے بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ ریشم کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اس بارے میں تمہیں جلدی بتاؤں گی۔ اب ریشم جو حیا کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہے، اب ابرار کی سازش کا خود شکار ہو رہی ہے، کیونکہ ابرار ریشم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے پھنسا رہا ہے تاکہ وہ جعفر سے بدلہ لے سکے۔ ایک سین میں میمونہ جعفر کی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر جعفر نے حیا کو بچے کی خاطر قبول کر لیا ہے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب آپ جعفر سے کہیں کہ وہ حیا کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دے۔ ماں جواب دیتی ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ پھر میمونہ کہتی ہے اگر حیا اس کی بیوی ہے تو میں بھی تو اس کی بیوی ہوں۔ جعفر سے کہیں دونوں کے ساتھ ایک جیسا انصاف کرے، جتنا ٹائم وہ حیا کے ساتھ گزارتا ہے اتنا ہی ٹائم وہ میرے ساتھ بھی گزارے۔ کیا میرا مطالبہ غلط ہے؟ لیکن جب ماں کوئی جواب نہیں دیتی تو پھر میمونہ کمرے سے نکل جاتی ہے۔ بعد میں جب جعفر کمرے میں آتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے دیکھو دونوں بیویوں کو برابر ٹائم دیا کرو۔ جعفر یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر ماں سے کہتا ہے آپ کو تو پتہ ہے میرے اور میمونہ کے درمیان میں ہمیشہ ایک فاصلہ رہا ہے۔ ماں جواب دیتی ہے میمونہ بھی تمہاری بیوی ہے، اگر تم گھر میں سکون رکھنا چاہتے ہو تو دونوں کو ایک جیسا وقت دو۔ آخر کار جعفر مان جاتا ہے۔ جب وہ کمرے میں واپس آتا ہے تو حیا اس سے پوچھتی ہے تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ جعفر جواب دیتا ہے ماں نے حکم دیا ہے دونوں بیویوں کو ایک جیسا ٹائم دو تاکہ گھر کا سکون قائم رہ سکے۔ حیا کہتی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہیں، میمونہ بھی آپ کی بیوی ہے، آپ کو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ پھر جعفر کہتا ہے تمہارا بہت بڑا دل ہے۔ پھر جعفر وہ رات میمونہ کے کمرے میں گزارتا ہے۔ ادھر حیا کو اکیلے کمرے میں نیند نہیں آتی تو وہ باہر لان میں چلی جاتی ہے جہاں ریشم بھی موجود ہوتی ہے۔ حیا ریشم سے کہتی ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں باہر آ گئی۔ ریشم اسے کہتی ہے تم کتنی معصوم ہو، تمہیں لوگوں کی چالاکی کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، تمہاری جعفر سے علیحدگی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ جعفر اور اس کی ماں نے پہلے ہی سازش کر لی تھی کہ تمہارے بچے کی پیدائش کے بعد تمہیں کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیں گے اور جعفر دوبارہ میمونہ کے کمرے میں چلا جائے گا۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ریان کے پاس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارا اب بھی انتظار کر رہا ہو۔ حیا یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ صبح ملازمہ گھبرائی ہوئی جعفر اور اس کی ماں کو بتاتی ہے حیا بی بی اپنے کمرے میں بری حالت میں پڑی ہوئی ہیں، لگتا ہے انہوں نے ساری رات تیز بخار میں گزاری ہے۔ جعفر جلدی سے کمرے میں جاتا ہے۔ حیا بخار میں پڑی ہوئی تھی اور اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر جعفر جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کے بلواتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔